بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احادیث کی تحقیق کے تعلق سے ہماری یہ دوسری نشست ہے، جس میں ہم ایک مشہور مقولے پر بات کریں۔ بہت سارے تبلیغی احباب کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ایک جملہ ہمارے تبلیغی احباب بڑی کثرت سے اپنی تقاریر کے اندر اور اپنے بیان کے اندر بولتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں دین کے کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کی زندگیوں کو دین پر مکمل طور پر چلنا آسان فرمائے۔ لیکن دین کے نام پر اور کسی چیز کو دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر ہم کوئی کام کرتے رہیں اور وہ کام ہم جس منشا کے مطابق کر رہے ہیں اس منشا کے خلاف اگر ہو جائے تو یہ ذرا اچھی سی بات نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری دین کی باتیں ہوتی ہیں اور فی نفس ہی وہ چیز کوئی بری نہیں ہے، فی نفس ہی وہ بات کرنے میں کسی کا کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات وہ نسبت جو ہوتی ہے وہ بڑی غلط ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ صراحتاً ارشاد ہے کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اگر میری طرف کوئی بات منسوب کر کے کہی گئی اور وہ بات میں نے نہیں کہی ہے، وہ آدمی میری طرف منسوب کر کے وہ بات کہتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ ہے جو تبلیغی احباب اپنی تقاریر کے اندر عام طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ دین کی نسبت سے اپنے مقام پر رہتے ہوئے تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنا یہ 60 یا 70 سال کی نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے دین کی تھوڑی دیر غور و فکر کرنا یہ 60 یا 70 سال یا 80 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو اپنی تقاریر کے اندر عام طور پر ہمارے تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا، اور اگر آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، آپ کا آنا جانا ہے اور اس نسبت سے آپ بیانات کرتے ہیں اور آپ کا تعلق علم سے نہیں ہے، آپ ایک اچھے عالم نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ حضرات نے بھی بہت سی مرتبہ اپنے بیانات کے اندر یہ جملے بول دیے۔ یہ جو جملہ ہے یہ ہے کیا؟ عام طور پر لوگ اس جملے کو حدیث سمجھتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس جملے کو منسوب کرتے ہیں۔ کچھ احادیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے اور یہ جملہ مذکور ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ تحقیق ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جملہ ہے یہ حدیث بالکل نہیں ہے۔ حدیث کے علاوہ کیا ہے، کس کا قول ہے اور اس کا بولنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی اس کی صراحتاً انکار کیا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کتاب آتی ہے عمدۃ الاقابیل، اس کے صفحہ نمبر 247 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس جملے کو نقل کرتے ہیں، اور اس جملے کو نقل کرنے کے بعد علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ کلام نبوی نہیں ہے، اور اس کی وجہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جملہ کلام نبوی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی سند جو ہے انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں 2 راوی ایسے ہیں جن کا جھوٹ بولنا تمام محدثین کے نزدیک مسلم ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھ دیا کرتے تھے کسی پر بھی، اس لیے ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ جن میں سے ایک راوی اسحاق ہے، اور اس کے بارے میں تقریباً تمام ہی بڑے محدثین نے کلام کیا ہے اس کے متعلق۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث لکھا ہے، اس کی حدیث بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی نے اس کو لکھا ہے
कज़्ज़ाब कि ये झूठा आदमी है, किसी ने इसको लिखा था कि ये जो है बेगैरत आदमी है, और अलगरज इसकी बात का कोई एतबार नहीं होता है। वो जो हदीस है, जो ये जुमला उर्दू में मैंने नकल किया है आप हजरात के सामने, इसका अरबी जो मतन है वो भी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। अरबी मतन के ताल्लुक़ से वहाँ पर ये सराहत है, जहाँ पर मतन है बहुत सारी किताबों के अंदर इस बात की सराहत की गई है कि ये जुमला जो है हदीस नहीं। चुनांचे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी एक किताब है अल-मस्नू, सफ़ा नंबर 82 और हदीस नंबर 94, जहाँ पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस जुमले को नकल किया है। चुनांचे वो फरमाते हैं, हदीसु तफक्कुरि साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन लैसा बिहदीसिन, के थोड़ी देर गौर व फिक्र करना ये एक साल की इबादत से अफजल हो, लैसा बिहदीसिन, ये हदीस नहीं है। इसी तरीके से अल्लामा मोहम्मद बिन दुरवेश अल-हूत रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी आला दर्जे के मुहद्दिस हैं। इनकी एक किताब आती है असनल मतालिब, ये अपनी उस किताब के अंदर लिखते हैं, हदीसु तफक्कुरि साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन औ 60 सना व बिलफ्ज़ि फ़िक्रति साअतिन खैरुम मिन क़ियामि लैलतिन युनसबु इला सिर्दि सक़ति व युनसबु इला इब्न अब्बास व अबी दरदाई व लैसा मिनल मरफ़ू, कि ये जो जुमला है कि एक साल की इबादत से बेहतर है थोड़ी देर गौर व फिक्र करना, या 60 साल की इबादत से बेहतर है, या 70-80 साल की इबादत से बेहतर है, ये हदीस मरफू नहीं है, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसकी सनद नहीं पहुँचती है। ये तो बात हो गई इसकी कि ये हदीस नहीं है। इस पर तमाम मुहद्दिसीन तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो जुमला है ये हदीस नहीं है। ये जुमला है किसका? हमारे बुजुर्गान दीन में से किसी ने ये जुमला नकल किया है या नहीं नकल किया है, तो इसमें बहुत सारे अल्फाज के रिवायत के मुख्तलिफ हैं। जैसा कि आपने सुना कि किसी लफ्ज़ में किसी हदीस में यह आता है कि एक साल की इबादत से अफजल है, कहीं पर यह है कि एक रात की क़याम से अफजल है, कहीं पर यह है कि 1000 साल की इबादत से अफजल है। तो इस एतबार से ये जो जुमला है इसके जो काइलीन हैं वो अलग अलग हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। चुनांचे मैंने जो अल्लामा मोहम्मद बिन दुरवेश अल-हूत की जो रिवायत ज़िक्र की है असनल मतालिब के हवाले से, जो आप हजरात के सामने इबारत पढ़ी है, उसी में एक चीज़ क्या है, वह बिलफ्ज़ि फ़िक्रति साअतिन खैरुम मिन क़ियामि लैलतिन युनसबु इला सिर्दि सक़ति, यानी ये जो हदीस बयान की जाती है कि थोड़ी देर दीन के लिए गौर व फिक्र करना ये एक रात के क़याम से बेहतर है। तो इस कौल के जो रावी हैं, लोगों ने ज़िक्र किया है कि इस कौल के असल रावी इस कौल के असल जो कायल हैं वो सिर्र सक़ती रहमतुल्लाहि अलैह है, यानी हदीस तो नहीं है ये, लेकिन ये जो मक़ूला है ये सिर्र सक़ती रहमतुल्लाहि अलैह का है, जो हमारे मशहूर बुज़ुर्गों में से हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो ज़िक्र किया है मोहम्मद बिन दुरवेश ने, इसकी सनद के एतबार से एक चीज़ और ज़िक्र की है कि ये जो कौल है हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ भी मंसूब है, यानी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इसको मक़ूला कहा गया है, या हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी कुछ लोगों ने इस जुमले को मक़ूला कहा है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मक़ूला है। इसी तरीके से क़यामुल लैलतिन की जो रिवायत है, यानी एक रात से बेहतर है, तो कुछ लोगों ने इसको जो मंसूब किया है वो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ भी किया है, ये कि ये जो जुमला है ये हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का है। इसी तरीके से इसमें रिवायतें मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से ज़िक्र किया है, तो वहाँ पर 60 साल का तज़किरा मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत ज़िक्र की जाती है, तो उसमें 80 साल का तज़किरा मिलता है। लेकिन बहरहाल 80 साल आप लें, 60 साल ले लें, 70 साल ले लें, या 1000 साल ले लें, जितना भी आप लें, ये जो है ये मुतय्यन है कि किसी भी सूरत में इसको हदीस मरफू करार नहीं दिया जा सकता। फिर ये जो जुमला है मफ़हूम के एतबार से कोई गलत नहीं है और मफ़हूम के एतबार से इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत में या अल्लाह ताला की निशानियों में या दीन की खिदमात के ताल्लुक़ से गौर व फिक्र करना, यकीनी बात है नफली इबादात जो हैं वो आदमी के अपने ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनका वो दर्जा नहीं हो सकता जो तमाम उम्मत की फ़िक्र करने पर दर्जा होता है। इस
قول کے تعلق سے جو ایک اور غلط فہمی ہے، وہ ہمارے احباب کے اندر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ تفکر کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد مقتدی حضرات یا محلے سے چند لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ دین کے تعلق سے غور و فکر کریں کہ بھائی نماز جو لوگ پڑھنے نہیں آ رہے ہیں وہ نماز پڑھنے کیسے آ جائیں، جو لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں وہ کیسے داڑھی رکھنے والے بن جائیں، جو لوگ دین کے احکامات پر، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہ شریعت کے احکامات پر عمل کیسے کرنے لگیں۔ یہ غور و فکر کرنا، ہم لوگ تفکر کا مفہوم یہی تک سمجھتے ہیں، حالانکہ تفکر سے جو مراد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تفکر، یہ جو مروجہ چیز ہم تفکر سے سمجھتے ہیں قطعاً یہ چیز نہیں ہے، بلکہ تفکر سے بالکل عام مراد ہے کوئی آدمی تنہا بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ غور و فکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسے بنایا ہے، زمین کیسے بنائی ہوگی، اور اتنی مخلوقات کو اللہ کیسے چلا رہا ہے، آسمان و زمین کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ رات اور دن کی تبدیلیاں کیسے ہو رہی ہیں۔ کوئی آدمی ان چیزوں کے اندر بھی اگر غور و فکر کرتا ہے وہ بھی اس جملے کا اور اس مقولے کا مصداق ہوگا۔ ایسے ہی کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کر رہا ہے، بھائی اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کھانے کے لیے یہ دیا، پہننے کے لیے یہ دیا، چلنے کے لیے یہ دیا، ان تمام چیزوں میں کوئی آدمی غور و فکر کر رہا ہے، وہ بھی اس مقولے کے تحت میں داخل ہے۔ چونکہ روایت کے جہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں تفکر ساعۃ، وہیں پر ایک روایت کے الفاظ ہیں تفکر ساعۃ فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردشوں میں غور و فکر کرنا، زمانے کی گردش کے اندر غور و فکر کرنا، خیر من عبادت الف سنہ، 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک مقولے میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک چیز تو یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ تفکر کا وہ جو مفہوم ہے وہ مفہوم بالکل نہیں ہے بلکہ عام مفہوم ہے۔ اس لیے جو حضرات اس مقولے کو کہتے ہیں، کہنے کی اگرچہ اجازت ہے لیکن وہاں پر حدیث اس کو بنا کر کے پیش نہ کیا جائے، یہ صراحت کر دی جائے کہ ہمارے بزرگوں میں سے نام یاد ہو، آپ کا نام ذکر کر دیں، سبز سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے، نام یاد نہ ہو تو کم از کم یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے، ہمارے اکابرین میں سے کسی نے کہا ہے، یا ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کہا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس جملے کو منسوب کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ